اچھا، ایک سوال ہے کہ میرے شوہر نے مجھے غصے میں 3 طلاق دی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اب وہ مجھے حلالے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر میں خود الگ ہونا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، یہ بڑی اہم چند سوالات ہیں جو طلاق کے حوالے سے اس ایک سوال کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ طلاق کے حوالے سے مختصراً کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں، اور امید ہے اس کے اندر اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو طلاق کے حوالے سے ایک بات سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس کا لفظی مطلب ہے کھول دینا، یعنی کسی قید کو، کسی بندش کو کھول دینا۔ تو بنیادی طور پر نکاح کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق، جو رشتہ قائم کیا ہوتا ہے، اس رشتے کو کسی وجہ کی بنیاد پر کھول دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن چند خاص حالات کے اندر، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔ اب اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح کے مقاصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے تمہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس نے تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا فرما دی ہے۔ اب یہ 3 مقاصد ہے بنیادی، دیگر بھی ہیں، یہ 3 بھی ہیں، یہ 3 بنیادی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے سکون، ذہنی، جذباتی اور جسمانی تسکین، جسمانی سکون کا حصول مقصد ہے اس رشتے کا۔ تو اگر کسی رشتے کے اندر یہ چیز مفقود ہو جائے، اگر جو ہے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ اس کا الٹ معاملہ ہو، ذہنی سکون بھی نہ ہو اور جسمانی جو ہے وہ سکون بھی نہ ہو، ان ریسٹ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں اور ذہنی مطابقت نام کی نہ ہو، اور جذباتی طور پر بھی کوئی سپورٹ نہ ہو، آپس میں مطابقت نہ ہو، تو پھر یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے طلاق کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز اللہ نے فرمائی مودت یعنی محبت۔ تو اگر رشتے کے درمیان محبت نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس رشتے کے اندر نہ تو احترام موجود ہے، نہ ہی اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ موجود ہے، اور نہ ہی اس رشتے کے اندر دیگر جو ایک رشتے کو قائم رکھنے کے لیے چیزیں اور تقاضے ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اگر محبت اور مودت موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے رحمت۔ اگر کسی رشتے کے اندر باہم رحمت موجود نہیں ہے، رحمت کہتے ہیں کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ، مثال کے طور پر اگر دونوں میں سے کسی ایک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی ایک کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کو نظر انداز کرنا، اسے درگزر کرنا اور اس کے ساتھ گزارا کرنا، اسے معاف کر دینا اس کی غلطی کو، یہ رحمت کے تقاضے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اگر احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہیں بن رہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہیں کر پا رہے۔ ایسے رشتے کو برقرار رکھنے سے بہتر ہے کہ ایسے رشتے کی گرہ کو کھول دیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ایک اجازت عطا فرمائی ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے، اور اس کا حق مرد کو دیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہماری اس بہن نے پوچھا ہے سوال کے اندر کہ خاتون چاہے تو وہ بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس کی تفصیل کی طرف انشاءاللہ ہم ابھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا جو مشروع اور بنیادی اور جو مستحسن طریقہ ہے، یعنی اگر معاملات اس نہج پر آ پہنچے کہ اب آگے بات چلانا ممکن نہ ہو اور صلح کی اور مصالحت کی کوئی کوشش کارآمد نہ ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق دینے کا جو بہتر طریقہ ہے اور جو طریقہ پسند کیا گیا، یعنی جو طریقہ جس طریقے سے طلاق دی جانی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ بات ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سکھانی اور خود بھی سیکھنی ہے کہ طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 لفظ کہے جائیں، طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 طلاقیں، اس طرف تو جانا ہی نہیں نا۔ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے نا، جو بنیادی طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، جو مستحسن اور سکھایا گیا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک طہر کے اندر، طہر سے مراد یہ ہے کہ جو ایام مخصوصہ نہ ہو، تو 2 ایام مخصوصہ کے دورانیوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں، پاکی کا زمانہ، جو خواتین کے لیے پاکیزگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو ایسے زمانہ کے اندر ایک طلاق دی جائے، بس وہ کافی ہے۔ ایک طلاق دینے سے کیا ہوگا، اور طہر بھی ایسا ہو جس کے اندر اپنی زوجہ سے مقاربت نہ کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زوجہ سے مقاربت کی ہے اس طہر کے اندر، تو یہ ممکن ہے، یہ خدشہ موجود ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو، کیونکہ پھر جو حاملہ کی عدت ہوتی ہے وہ حمل کی مدت سے اس کا تعین ہوتا ہے، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، تو اس کی عدت لمبی ہو جاتی ہے جو کہ محمود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسا طہر جس کے اندر اپنی بیوی سے مقاربت نہ کی ہو، اس کے اندر طلاق دی جائے، یہ ہے سب سے بہتر طریقہ طلاق دینے کا جو دین نے ہمیں سکھایا۔ تو اب جو ہے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں جس طرح بھی سوال کے اندر بھی مذکور ہے کہ 3 سے کم تو سمجھتے ہیں شاید طلاق ہوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو عدت گزرے گی 3 ایام مخصوصہ کی دورانیہ عدت کیا ہوتی ہے؟ وہ خاتون جس کو ایام مخصوصہ آتے ہیں، جس کی
یہ عادت موجود ہے اس کی 3 دفعہ یعنی طلاق کے بعد 3 دفعہ یہ ایام گزرے تو تیسری دفعہ جب یہ ایام ختم ہوں گے اور وہ پاکی حاصل ہوگی تو یہ عدت مکمل ہو جائے گی، اور عدت مکمل ہونے کے بعد وہ عورت اب نکاح کے لیے آزاد ہے۔ یہ سب سے بہتر اور آسان ترین طریقہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے انشاءاللہ ہم طلاق کی جب اقسام کو سمجھتے ہیں تو وہ حکمتیں بھی ہم جان لیں گے، اس کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ عدت کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا کسی مرض کی وجہ سے انہیں اگر یہ ایام نہیں آتے یعنی ان کو یہ خون نہیں آ رہا حیض کا، تو ایسی خاتون کی جو عدت ہے وہ دنوں کے ساتھ شمار کی جاتی ہے اور اس کی مدت 3 مہینے 90 دن مقرر کی گئی ہے، تو 90 دن کے بعد ان کی عدت کا اختتام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو حاملہ ہے جو پریگنینسی کے دوران جو عدت ہے، اگر خدا نخواستہ اس دورانیے میں طلاق کا معاملہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا عدت کا معاملہ۔ اب اگر کسی شخص نے طلاق دی اور اس طریقہ کے مطابق نہ دی تو ہم سمجھتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں، طلاق کس کس طرح سے واقع ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر طلاق 3 طرح سے اس کا اثر جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ہے طلاق رجعی، دوسری ہے طلاق بائن، بائنہ بھی کہتے ہیں، اور تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو واضح لفظ طلاق کو استعمال کرے، لفظ طلاق کو استعمال کرتے ہوئے 1 یا 2 طلاقیں دے، جس طرح قرآن میں الطلاق مرتان، تو طلاقیں 2 ہی ہیں، تیسری مرتبہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا، اب تو کوئی واپسی کا جو ہے نا امکان باقی ہی نہیں رہا۔ تو 1 یا 2 طلاقیں زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے دیں اور لفظ طلاق استعمال کیا، یعنی یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق طلاق اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا، تو ایسی صورت کے اندر 1 یا 2 جتنی بار دی اتنی طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی۔ اور طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی نکاح باقی ہے، جب تک عدت نہیں گزری، عدت کے دورانیے کے اندر نکاح بھی باقی ہے، اور عدت کے دورانیہ کے اندر بغیر نکاح کے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ رجوع کرتا ہے تو نکاح برقرار ہے، ان کو دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اب اس شوہر کے پاس اگر اس نے 1 طلاق رجعی دی تھی تو اب رجوع کے بعد 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے باقی زندگی میں۔ اگر اس نے دوبارہ 2 طلاقیں دی کسی بھی موقع پر تو وہ طلاق 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر اس نے 2 طلاقیں دی تھی تو اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار باقی ہے، اور اس کے بعد رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دوسری طلاق ہے طلاق بائن۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اشارے کے ذریعے کنایتاً 1 یا 2 طلاق کی نیت سے کنائے سے طلاق دیتا ہے، طلاق کنائی کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کا ہونا یا مذاکرہ یعنی مطالبہ طلاق کا ہونا ضروری ہے۔ مثال طور پر عورت نے کہا مجھے طلاق دو، تو مرد نے کہا جا تو فارغ ہے میری طرف سے، اور اس کی طلاق کی نیت تھی تو اس کی طلاق واقع ہوگی، اور یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے طلاق بائن ہوئی۔ تو طلاق بائن جو ہوتی ہے اس میں اور طلاق رجعی میں فرق یہ ہے کہ طلاق بائن کے اندر نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن عدت اس میں بھی گزارنی ہے، اس میں بھی عدت کے اندر وہ خاتون کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، جس طرح طلاق رجعی کی عدت کے اندر وہ خاتون کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اور اس پہلے شوہر کے نکاح میں باقی رہتی ہے۔ اس طلاق بائن کی عدت میں یہ ہے کہ وہ کسی اور سے تو نکاح نہیں کر سکتی لیکن اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اب اگر یہ شخص چاہے تو عدت کے اندر یا عدت کے بعد بھی دوبارہ اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، یہ طلاق بائن، ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تجدید نکاح ہوگی، دوبارہ نئے سرے سے گواہ ہوں گے اور نکاح ہو جائے گا اور وہ میاں بیوی دوبارہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بات اس میں بھی یہاں بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جو ہے تجدید نکاح ہوا، اب باقی اگلی زندگی میں اس مرد کے پاس 1 یا 2 طلاقوں کا اختیار ہی باقی ہے، اگر اس نے 1 دی تھی تو اب 2 کا اختیار باقی ہے، اور اگر 2 دی تھی تو 1 کا اختیار باقی، تو ٹھیک ہو گیا۔ طلاق رجعی ہم نے سمجھ لی کہ ظاہری الفاظ کے ساتھ لفظ طلاق استعمال کر کے 1 یا 2 طلاقیں دی تو طلاق رجعی ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر نکاح باقی ہے اور عدت کے بعد نکاح ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اپنے پہلے شوہر سے، کیونکہ 3 طلاقیں ابھی نہیں ہوئی، ابھی وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ اور طلاق بائنہ کے اندر کیا ہے کہ طلاق واقع ہوتے ساتھ ہی نکاح ختم ہو گیا، اور عدت کے اندر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اور اس پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور عدت کے بعد اس پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور کہیں اور بھی اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ یہ تو ہوگی طلاق کی 2 قسمیں۔ تیسری جو قسم ہے طلاق کی وہ ہے طلاق مغلظہ۔ اگر کسی شخص نے کنایتاً اشارتاً یا ظاہری طلاق کے الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی، جیسا کہ ہمارے اس سوال کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ میرے شوہر نے غصے میں مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو جب کوئی شخص اپنی بیوی کو خدا نخواستہ 3 طلاقیں دے ڈالتا ہے، اس کے بعد اس بیوی کو واپس لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق کے بارے میں فرمایا اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اب اگلا جو سوال انہوں نے پوچھا حلالہ کے حوالے سے، حتیٰ تنکحہ، قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد جو ہے نا
نا وہ آئے. تو وہ کیا صورت ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ حلالہ کا جو لفظ استعمال ہوا سوال کے اندر، ہمارے یہاں عموماً یہ معاشرے میں استعمال بھی ہوتا ہے، تو حلالہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا کہ حلالہ کریں گے، یعنی نکاح سے پہلے یہ طے کرنا کہ نکاح کے بعد جو ہے نا وہ ازدواجی تعلق قائم کریں گے اور اس کے بعد طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد یہ عورت پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی، حلال ہو جائے گی. اس مقصد کے لیے جو نکاح کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے اوپر لعنت کی ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ کا کیا فرمایا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا. تو یہ حرام ہے، تقریباً حرام کے قریب ہے ایسا کرنا. تو اس لیے ایسے فعل کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایسا ہو جیسا کہ قرآن میں اتفاقی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ عورت دوبارہ کسی مرد سے نکاح کرے اور وہ شوہر، اس کا دوسرا جو شوہر جو جس کے اس نے نکاح کیا ہے، وہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے کسی وجہ سے اسے طلاق دے، تو اب یہ جو خاتون ہے اس کے لیے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہوگا. یہ ایک اتفاقی صورت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ یہ ارادتاً حلالہ جو کیا جائے گا تو یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، جی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یا مفتیان کرام کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں تو اب اس کا کوئی حل کریں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. قرآن میں فلا تحل له من بعد، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حلالہ ہے نا، یہ کوئی اسلام کی یہ کوئی تجویز کردہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک اتفاقی صورت ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہو تو وہ عورت پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حلالہ کا معاملہ جو سوال پوچھا گیا. اور تیسری ایک بات پوچھی گئی کہ اگر میں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہوں، یعنی مجھے حلالہ کے لیے وہ مجبور کریں لیکن اگر میں الگ ہونا چاہوں تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں، اب تو حلالہ کے لیے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، شرعی طور پر تو نہیں کر سکتے. اور اگر لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں، چاہے لڑکی کے خاندان والے یا لڑکے کے خاندان والے یا وہ لڑکا خود، اور وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ ہی قائم ہو سکتا ہے، تو شرعی طور پر تو کسی کو بھی ایسا کرنے کا اور مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سوال کے اگر میں ان کے ساتھ نہ رہنا چاہوں، یعنی اگر نکاح باقی ہوتا، اب تو نکاح باقی نہیں ہے، ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رہنا چاہیں بھی تو بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ نکاح میں باقی ہوتی، چلیں ہم یہ بھی معاملہ ایک اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر کوئی خاتون ہو اپنے شوہر کے نکاح میں باقی ہو اور یہ صورتحال درپیش ہو جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کی حدود قائم نہ ہو رہی ہوں، شوہر ظلم اور زیادتی کرتا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ لڑکی وہ بچی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو اور الگ ہونا چاہتی ہو، علیحدگی چاہتی ہو، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا حل تجویز فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ عورت الگ ہو، ان دونوں کی جانب سے، یعنی مرد کی جانب سے اور عورت کی جانب سے کوئی جو بزرگ ہوں گے، کوئی دونوں کی طرف سے کوئی حکم ہوں گے، وہ بیٹھیں گے، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر معاملہ حل نہ ہوا تو قرآن نے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر یہ خوف ہو کہ یہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ پا رہے تو پھر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ دے، عورت قیمت پیش کرے اور اپنی جان چھڑا لے، یعنی الگ ہو جائے، جسے اس شریعت کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. اور ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں اس کی ایک نظیر موجود ہے، ایک مثال موجود ہے کہ سیدہ جمیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہیں، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر کی شکایت لگائی. سیدنا ثابت بن قیس عرض کی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں، وجہ بھی بیان فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس کو بلایا اور آپ نے معاملہ حل کروانے کی کوشش کی، لیکن سیدہ جمیلہ مصر تھیں کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو سیدنا ثابت نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں نے ان کو مہر کے طور پر جو باغ دیا تھا وہ یہ مجھے واپس کر دیں تو میں انہیں طلاق دیتا ہوں. تو آپ نے ان سے فرمایا، انہوں نے سیدہ جمیلہ نے وہ باغ واپس کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا، اور سیدنا ثابت نے ان کو ایک طلاق دے دی. اب یہ جو طلاق دی یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایک طلاق بائنہ. تو یہ جو خلا ہوتی ہے بنیادی طور پر کیا ہے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے اور اس طلاق کے مطالبہ کے بدلے وہ مہر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو، جو مہر کی رقم ہے وہ شوہر کو واپس کر دے، مہر کی صورت میں جو کچھ اس نے اس سے وصول کیا ہے. اور شوہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مہر کے علاوہ چیزوں کا مطالبہ نہ کرے کہ میں نے فلاں تحفے تحائف فلاں جو تمہیں زیور دیا فلاں کچھ نہیں. مہر واپس لینے کا وہ مستحق ہے، وہ اپنے مہر کی رقم واپس لے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ شوہر طلاق دے. یہ اس حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ شوہر طلاق دے، نہ کہ قاضی ان کے درمیان فسخ نکاح کر دے. شوہر طلاق دے، اور یہ طلاق ایک طلاق بائنہ کے قائم مقام ہے. یعنی اگر اس کے بعد بھی چاہیں، خلا کے بعد بھی اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی صلح کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس 2 طلاق کا شوہر کے پاس اختیار موجود ہوگا. تو یعنی خلا جو ہوتی ہے وہ ایک طلاق بائنہ کے قائم مقام ہوتی ہے، وہ ایک طلاق بائنہ اس سے واقع ہوتی ہے.